بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کے نام کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ شبنم صاحبہ انڈیا سے۔ نکاح کے وقت لڑکے یا لڑکی کے نام کے ساتھ جو والد کا نام لگایا جاتا ہے، اگر اس کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، والد یا والدہ کا نام لگانے کا مقصد ہوتا ہے بندے کی پہچان کرانا، کہ جیسے یہ سلیم صاحب ہیں تو سلیم تو دنیا میں بہت ہیں، تو بتایا جاتا ہے وہ فلاں کے بیٹے، تو اگر والدہ کا نام بھی لگا دیا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غیر اسلامی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام میں جو اولاد کی پہچان ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، خاندان کا بھی باپ سے ہوتا ہے اور نسب بھی باپ سے چلتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جہاں نسب کی بات ہوگی ولدیت میں والدہ کا نام ڈال دیا جائے، تو اسلام نے باپ کو ایسے موقع پہ ترجیح دی ہے۔ ارطغرل ڈرامہ کی خوبیاں اور خامیاں، محمد نسیم صاحب انڈیا سے۔ آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کو جائز کہا ہے جبکہ اس میں نامحرموں کا بھی رول ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ او بھائی، میں نے تو نہیں کہا، میری طرف آپ نے منسوب کیا کہ ارطغرل ڈرامے کو میں نے جائز کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ جائز ہے۔ میں نے تو اس بارے میں توقف کیا ہے کہ میں نے یہ نہ تو یہ کہا کہ ناجائز ہے، نہ یہ کہا کہ جائز ہے۔ میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں، موویز، وہ اوٹ پٹانگ ڈراموں کے بجائے یہ والا دیکھ لیں، تاکہ ڈرامے تو انہوں نے دیکھنے ہی ہیں تو یہ دیکھ لیں تو کچھ ہسٹری کا پتہ چلے گا، کچھ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے ان سے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ فتویٰ نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی وضاحت کے ساتھ دیا کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے۔ شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں۔ گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ لڑکوں کا کون سا نام رکھیں؟ سالار، اشہد اور ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ زارا صاحب امریکہ سے۔ بہت اچھا نام ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں۔ تبلیغ میں مزاحمت ہو تو کیا کریں؟ اگر ہم کسی کو نیک عمل بتائیں اور کوئی ہمیں روکے اور جھگڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساجد قریشی صاحب انڈیا سے۔ جناب، آپ کو پتلی گلی سے نکل لینا چاہیے، کیونکہ آپ پولیس میں نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے آرام سے سمجھائیں، نہیں سمجھ رہا تو بس دعا کریں اس کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لیں، کیونکہ جب ایک آدمی نہیں سمجھنا چاہتا، بار بار اس کو آپ سمجھائیں گے نا تو وہ ضد پہ آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ غیر مسلم کو قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ آفتاب صاحب انڈیا سے۔ کیا غیر مسلم کو دعوت کے لیے قرآن دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ لیز پہ گھر لینے کا حکم۔ لیز پر گھر لینا کیسا ہے؟ جو 99 سال کے لیے ملتا ہے وہ وقف کا ہے اور کرایہ 2500 ہے۔ شاہین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، وقف کا گھر خریدنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ وقف اگر کسی مدرسے کے لیے کیا ہے یا مسجد کے لیے کیا ہے یا کسی فلاحی کام کے لیے کیا ہے تو وہ کیوں، کیسے، کس بیس پہ؟ نہ وہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کرائے پہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے وقف اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ ہم غریبوں کو رہنے کے لیے دیں گے اور تھوڑا سا کرایہ اس سے لیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی جو لیز 99 سال کے لیے ہوتا ہے نا، وہ کہنے کو لیز ہوتا ہے، حقیقت میں مالکانہ حقوق ہی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس کو جو فتویٰ کی روح سے وہ لیز صرف زبان کی حد تک لیز ہے، حقیقت میں وہ ملکیت میں داخل ہے۔ ایک مٹھی داڑھی کا شرعی ثبوت۔ داڑھی بڑھانے کا بہت سی احادیث میں حکم آیا ہے، کیا ایک مٹھ داڑھی کا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نام نہیں لکھ رہے بھائی صاحب۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحیٰ، صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، داڑیاں بڑھاؤ۔ اب کتنی بڑھاؤ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اسلام کے کوئی حکم ان لمیٹڈ ہو۔ جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نمازیں قائم کرو، اب یہ تو نہیں کہ سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے بھائی 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو 2.5% ہے، اب یہ تو نہیں کہ ان لمیٹڈ ہے وہ بھی، کہ پتہ ہی نہیں کتنی فرض ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہو اور اسے بے لگام چھوڑ دیا ہو کہ بڑھاتے ہی چلے جاؤ، وہ لہرا رہی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صریح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنی بڑھاؤ۔
البتہ بعض صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی پکڑتے تھے اور اس کے نیچے کے اقوال کاٹ دیا کرتے تھے. تو یہ کھلے عام یہ عمل ہوتا تھا صحابہ کو، اس پر کسی کو بھی آپ پر اعتراض نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس مسئلے پر صحابہ کا گویا اجماع ہو گیا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو کوئی تو عبداللہ بن عمر پر اعتراض کرتا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ظاہری لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس تقریباً تمام علماء کا اس پر اجماع ہو گیا کہ داڑھی بڑھانا افضل ہے اور ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. اس سے کم کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ پھر وہ بڑی ہوئی داڑھی نہیں کہلائے گی، کیونکہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا کیا حرام ہے؟ کیا ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا شرعاً حرام ہے؟ میں نے ایسا سنا ہے کہ اس کا تعلق ناروے سے ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تھے، اور اس کا پروفٹ بھی یہودیوں کو جاتا ہے. ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا حرام نہیں ہے بھائی، جائز ہے. تو یہ جو خاکوں کا مسئلہ ہے تو ناروے کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا، بلکہ جب ناروے میں قرآن جلانے کا ایک ناپاک عمل ہوا تھا تو گورنمنٹ نے ایسے موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. تو وہاں الاؤ نہیں ہے حکومتی سطح پہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا. جو ہمارے دوست احباب ناروے میں ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں مسلمس، ان سے میں نے براہ راست اس بارے میں پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہو. تو اگر کوئی سرفراز دنیا میں کہیں بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی. تو ٹیلی نار کے والوں نے باقاعدہ یہ بینر بھی لگایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور میں نے خود یہ بینر پڑھے ہیں. تو جب کوئی اتنی وضاحت کر دے پھر اس کے ساتھ بلا وجہ ایسا بائیکاٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ کہ ان کا پروفٹ یہودیوں کو جاتا ہے تو وہ تو زیادہ تر مصنوعات ہے یہودیوں کی. تو غیر مسلموں سے کاروبار اسلام میں بالکل جائز ہے. خود یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کاروبار کیا ہے، حالانکہ یہودی اس وقت بھی اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے، مگر بزنس اس کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتا. ہاں کوئی غیرت اور حمیت میں وہ چاہتا ہے کہ میں صرف مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جائز ناجائز کا یہاں فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. مفتی اور عالم میں کیا فرق ہے؟ مدثر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. مفتی اور عالم میں تفصیل سے فرق واضح فرماتے ہیں. عالم تو مطلق علم کو کہتے ہیں بھائی، اور خاص طور پر جو دین کا علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کو عالم کہا جاتا ہے. مفتی جو ہے نا عالم ہی کی ایک قسم ہے. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، مگر ہر مفتی پہلے عالم ہوتا ہے بعد میں مفتی ہوتا ہے. یعنی عالم ایک خاص شعبے میں جب اسپیشلائز ہوگا نا، اور جس کو ہم عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں تخصص، جس کو آپ پی ایچ ڈی کہتے ہیں کہ ایک خاص شعبے میں بہت زیادہ مہارت پیدا کرنا، وہ شعبہ ہے مسائل کا، حلال و حرام، جائز ناجائز. تو اس کی باقاعدہ علماء جو فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر مدارس میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. جو مفتی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر 1 سال کا تو، یا بعض علاقوں بعض مدرسوں میں 2 سال کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے، پھر پریکٹس کروائی جاتی ہے. جو مسائل دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان کے جواب لکھیں بڑے مفتیوں کی نگرانی میں. تو یہ 10 سال تقریباً کم سے کم پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ کا دماغ ایسا ہے کہ واقعی آپ کے دماغ میں باریکی ہے اور بال کی کھال اتارنا بھی جانتے ہیں آپ، اور صحیح اور غلط میں تجزیہ کرنا جانتے ہیں، تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے 8-10 سال کی پریکٹس سے پھر وہ مفتی بن جاتا ہے. اور اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو 40 سال بھی وہ پریکٹس کرتے رہیں گے، وہ مفتی نہیں بنتے. تو مسائل یعنی جو جائز ناجائز حلال و حرام، ان مسائل میں جن کو خاص طور پہ مہارت حاصل ہو جائے نا ان کو مفتی کہا جاتا ہے. پیشاب کے قطروں میں پاکی کا حکم. حمزہ صاحب UK سے. میری والدہ کو کھانسی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، دن میں 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے نماز اور پاکی کا کیا حکم ہے؟ بھائی 2-3 مرتبہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو معذور کے حکم میں داخل نہیں ہے وہ، لہذا جیسے ہی قطرہ نکلے گا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. 1 قطرہ اگر نکلا ہے تو اس سے جسم اتنا ناپاک نہیں ہوتا، لہذا وضو کر کے اسی میں نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ پھیل گیا ہے، ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہو گیا ہے، تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی، اتنی جگہ دھونی پڑے گی. اور اندازے سے دھو لیں. کوئی ان کو اندازہ ہو کہ شلوار میں کہاں یہ قطرہ لگا ہوگا تو ایک اندازے سے اس کو دھو لیں تو بھی پاک ہو جائے گا. ماں اور بیوی میں کس کو ترجیح دیں؟ عبداللہ. بیوی کے لیے ماں کو پریشان کرنا کیسا ہے؟ بھائی کسی کے لیے بھی کسی کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے. ماں کا حق تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ ہے،
لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی مصیبت والی بات ہوتی ہے شادی شدہ آدمی کے لیے کہ اس میں بیلنس کرنا، کہ ظاہر ہے ماں کے مقابلے میں تو بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیوی کا درجہ چونکہ کم ہے لہذا ماں کے کہنے پر بیوی پہ زیادتی شروع کر دے، اس کے واجب حقوق میں کوتاہی شروع کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں کے ساتد بدسلوکی کر دے، یہ تو اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اب ایسا عمومی جواب تو یہی ہے، باقی اسپیسیفک کوئی خاص بات پوچھتے تو میں بتاتا کہ یہ کام ماں کے کہنے پر یہ کام جائز ہے یا نہیں، وہ تو جب تک کوئی خاص مسئلہ سامنے نہیں آئے گا تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ درود ابراہیم میں آل ابراہیم سے یہود مراد ہیں؟ دہلی سے کسی نے پوچھا ہے۔ ہم نماز میں جو درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد یعنی یہودیوں پر درود بھیج رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہی مطلب ہے، لیکن ان یہودیوں پر جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں، تو کیونکہ آل میں صرف وہی داخل ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ قبلے کی طرف پیٹھ پھیر کر تلاوت کرنا، کیا قبلے کی طرف پشت کر کے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ بنت نسیم کراچی سے۔ جی ہاں، پڑھا جا سکتا ہے۔ نمازی کی پشت پر تلاوت کرنا، نمازی کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے جبکہ قرآن شریف کی طرف نمازی کی پشت ہو رہی ہو؟ بنت نسیم کراچی سے۔ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے کو ستانے کا کیا گناہ ہے؟ 8 سالہ بچے کا سوال۔ میری عمر 8 سال ہے، کیا بڑے کو ستانے سے گناہ ملتا ہے؟ عفیف شاہ انڈیا سے۔ جی ہاں، کیوں نہیں ملتا بھائی گناہ؟ کیا گناہ ہے؟ بس یہی سمجھ لیں کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کے چھوٹے آپ کو بہت ستائیں گے اور وہ ڈبل ستائیں گے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ساس کو زکوٰۃ دینے کی خاص صورت، کیا زکوٰۃ کی رقم ساس کو دے کر یہ کہنا کہ آپ اپنی خوشی سے اس میں سے تھوڑی سی رقم میرے شوہر کو ہدیہ کر دیں، کیا یہ کہنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، نام بھی نہیں لکھا۔ دیکھو بھائی، ساس کو زکوٰۃ دینی ہو تو دے کے بس اس وقت دے دیں، پھر بعد میں کہہ دیں کہ آپ میرے شوہر کو بھی دے دیں تو اچھا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے دیں، لیکن جب ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں نا اپنی خوشی سے دے دیں تو وہ نام خوشی کا ہوتا ہے۔ آپ بیچاری ساس دباؤ میں آ جائے گی کہ بہو نے پیسے دیے، میں اس کے میاں کو نہیں دوں گی تو یہ کیا سوچے گی، اس لیے یہ الفاظ نہ کہیں۔ اشراق کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر اس سے پہلے اٹھ گئے یا سو گئے تو اشراق صحیح نہیں ہوگی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عائشہ صاحبہ KPK سے۔ دیکھیے، اشراق کی نماز پڑھنے کا بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے، حدیث میں یہی طریقہ آیا ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جب وقت ہو تو 2 نفل پڑھیں، یہ بہتر طریقہ ہے اور اس میں پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، سو گیا یا اٹھ کے چلا گیا اور اشراق کے ٹائم پہ اشراق پڑھ لی تو اشراق کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حج اور عمرے کا مکمل ثواب جو حدیث میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا وہ والا ثواب نہیں ملتا، لیکن اشراق کا جو ثواب ہے وہ بہرحال مل جائے گا۔ اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، مکمل عمل نہیں ہوتا تو جتنا ہو رہا ہے اتنا عمل کیا جائے۔ اجتماعی اور جہری ذکر کی شرعی حیثیت، شیخ کے پیچھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر جہری ذکر کرنا کیسا ہے؟ شیخ سعود انڈیا سے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو چپکے سے اور عاجزی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابہ کرام زور زور سے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، تم ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے، لہذا اپنی آوازوں کو پست کرو۔ اور ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مسجد میں حلقہ لگا کے کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، صحابی رسول نے ان پہ کنکر مار کے ان کو بھگایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ تو ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، انفرادی کیا جائے، اصل یہی ہے۔ تو البتہ بطور تربیت کے، بطور سنت کے نہیں، خوب ذہن میں رکھیں، بطور تربیت کے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو جمع کرے اور ان سے زور سے ذکر کروائے تاکہ ان کو ذکر کی عادت پڑے اور دل میں یعنی دھیان جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، تو وقتی طور پر اگر یہ عمل کروایا جائے اور اس کو سنت نہ سمجھا جائے تو یہ جائز ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ تو لیکن بعض علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ بھئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی حساب سے کروا لیا جائے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی چیز ہے۔
تو جب بہت بڑے بڑے علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اس عمل کو بدعت نہیں کہا جاتا. تو اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تربیت دینے کے لیے، ذکر سکھانے کے لیے جمع کریں اور ان سے زور سے ذکر کروائیں تو یہ تربیت کی حد تک یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی بدعت عمل ہے. آپ لوگوں کو جمع کریں، سارے جمع ہو کے یہ والی صورت پڑھیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں کو اگر جمع کرتے ہیں صبح صبح، معمول ہے کہ بھئی سب صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے اور سب کو آپ نے بٹھا دیا کہ چلو سارے صبح اٹھ کے تلاوت کرو، تو کیونکہ بچے ظاہر ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ان کو جمع کر کے ان کو تاکہ تلاوت کی عادت پڑے زندگی بھر، تو یہ عمل تربیت کے طور پر بالکل ٹھیک ہوگا. تو ایسے ہی ذکر بھی کروایا جا سکتا ہے، تلاوت بھی کروائی جا سکتی ہے، تو بطور تربیت کے، بطور ٹریننگ کے، بطور سنت کے نہیں. سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. جو لوگ اجتماعی ذکر کے حلقوں کو سنت کہتے ہیں اور دلیل وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اجتماعی طور پر وہاں تانتا بنا کے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، تو دیکھیں تمام حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ان تمام روایتوں کا مقصد ہے تعلیم و تعلم کی محفل. جیسے اصحاب صفہ جو تھے نا، وہ تعلیم و تعلم کی محفلیں ہوا کرتی تھیں جن میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے. جیسے درس قرآن کی محفل ہے، واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس کو ذکر کے حلقوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آپس میں مسائل سیکھنے کے حلقے. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آج کل ذکر کے حلقے ہیں، جس طرح سب گول دائرہ بنا کے یا مل کے زور زور سے ذکر کرتے ہیں، اگر یہ عمل سنت ہوتا اور حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ والے حلقے مراد ہوتے تو صحابہ میں اس کی کوئی ایک مثال تو ملتی. صحابہ میں اس کی ایک بھی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کو اجتماعی ذکر کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا اور جو ہے وہ زور زور سے ان سے ذکر کروانا اور اجتماعی ہیئت میں، اور اس عمل کو سنت سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. شیخ اپنے مریدوں کو ٹریننگ کی حیثیت سے، جیسے باپ اپنے اولاد کو تربیت کی حیثیت سے دن میں ایک ٹائم پہ جمع کرے، گھر میں کہ سارے بچے جمع ہو جائیں اور یہ تسبیح پڑھیں اور ان کا دھیان بٹا رہے، اس کے لیے زور سے کروا دیں، تو یہ جیسے باپ کے لیے بطور تربیت کے، اولاد کی تربیت کے طور پہ جائز ہے، تو ایسے ہی شیخ کے لیے اپنے مریدوں کی تربیت کے طور پہ بھی یہ عمل جائز ہے. لیکن اس میں اتنا عموم پیدا کر لینا، بعض دفعہ تو مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد میں 7:05 پہ ذکر ہوگا، تمام اہل محلہ آ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل. یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے. خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور جہر بھی مفرط نہیں ہونا چاہیے، اتنا زور زور سے جہر کے بالکل ہی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا مطلب لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسے چیخ و چلا کے کہ بالکل دیکھنے میں پاگل لگے. یہ بھی حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے. وہاں مطلب ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. کیونکہ حدیث کا یہ مطلب اگر ہوتا نا کہ اس طرح سے ذکر کرو اور لہک لہک کے چہک چہک کے کہ دنیا دیوانہ سمجھے، تو صحابہ سب سے پہلے اس طریقے سے ذکر کرتے. صحابہ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح سے کیا ہی نہیں، بلکہ جنہوں نے کیا تو بعد میں جن لوگوں نے کیا تو ان پہ کنکر مارے گئے، ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا. تو کسی بھی حدیث کا مطلب صحابہ کے عمل سے لیا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کا مفہوم کیا لیا. تو اس لیے تربیت کے طور پر یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن جہر بھی مفرط نہ ہو. مفرط کا مطلب بہت زیادہ چیخو پکارنا شروع ہو جائے. اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مائک آن کر دیا جاتا ہے. اس میں کون سی تربیت ہو رہی ہے بھائی؟ آپ ذکر کر رہے ہیں اور مسجد کے مائک پہ کر رہے ہیں آپ، اور مریدوں کی آوازیں مائک کے ذریعے محلے والے بھی سن رہے ہیں. یہ کون سا؟ اس میں تو تربیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. تو اپنے خانقاہ کی حد تک ہو، مسجد کے اندر کی حد تک ہو، اور اس میں اگر کسی کو تربیت کی حد تک اس طرح سے ذکر کرایا جائے تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا. اور اگر اس میں یعنی سنت سمجھ رہے ہیں اس عمل کو، اور یا یہ کہ ذکر بہت زیادہ زور سے ہو رہا ہے، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. اور ساری پبلک کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں جو ہے نا، دیکھیں یہ عمل خانقاہ کی حد تک ہونا چاہیے. مسجدوں میں اس میں نقصان یہ ہے کہ عوام جب دیکھے گی نا اس عمل کو تو وہ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. اس لیے بعض علماء اس لیے خلاف ہیں کہ عوام یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ تربیت کے طور پہ کروایا جا رہا ہے یا سنت سمجھ کے کروایا جا رہا ہے. اس لیے جیسے کوئی باپ اپنی اولادوں کو گھر میں جمع کرے ایک مخصوص ٹائم پر، تو اس میں تو تربیت کا عنصر غالب ہے. لیکن اگر مسجدوں میں یہ زور زور سے ذکر شروع ہو جائیں اور حلقے لگنا شروع ہو جائیں، ذکر گول دائرے میں بیٹھ کے سب اکٹھی آواز کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں، تو اس میں عوام تو یہی سمجھے گی نا کہ یہ ایک سنت عمل ہے، کوئی شریعت سے ثابت عمل ہے. تو عوام کے عقیدے کا بھی اس میں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے
کہ اس قسم کا ذکر اگر کسی نے تربیت کے طور پہ بھی کروانا ہے تو خانقاہ کی حد تک اس کو محدود رکھا جائے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.